جنم کے 6 مراحل ہوتے ہیں، رویا کے جنم کے 6 مراحل۔ ضرورت دیکھیں، یعنی آپ کی ضرورت کیا ہے۔ ہر رویا معجزے کے وسیلہ سے پیدا ہوتی ہے، ہر رویا معجزے کے وسیلہ سے پیدا ہوتی ہے۔ اگر بنی اسرائیل قوم سمندر کے کنارے کھڑی رہتی اور وہاں پر ایک سمندر جو خدا نے سمندر کو 2 حصوں میں بانٹ دیا، تقسیم کر دیا، اگر وہ بڑا معجزہ وہاں پر نہ ہوتا تو دنیا کیسے مانتی کہ خدا بڑے معجزے کر سکتا ہے۔ میں 1-2 لفظوں کو آج دیکھ رہا تھا، خوش ہو رہا تھا کہ خدا کتنا پاورفل خدا ہے اور کتنا طاقتور خدا ہے کہ اس کی قوم، اس کے لوگ، اس کا قبیلہ، اس کی رویا رکھنے والا، اس کا ممسوح اگر کسی جگہ کھڑا ہے تو اس کو سمندر کو بھی وہاں سے ہٹانا پڑے تو سمندر ہٹ جاتا اس کے سامنے سے۔ ہاللیلویہ۔ تو یہ خدا کے خادموں کی عزت ہے، یہ خدا کے خادموں کا اس کی ویلیو ہے، اس کا معیار ہے، اس کا سٹینڈرڈ ہے۔ لیکن آج خدا کے خادموں کو کوئی کچھ نہیں سمجھتا۔ ٹھیک ہے، ہم میں بھی کمزوریاں ہیں، ہم بھی وہ باتیں کرتے ہیں جو نہیں کرنی چاہیے، ہمیں زمانے جیسی ہماری زبان نہیں ہونی چاہیے، ہمارے لفظ، ہماری زبان زمانے سے الگ ہونی چاہیے، ہمارے لفظوں کے اندر ہر وقت زندگی پیدا ہونی چاہیے۔ ہاللیلویہ۔ ہمارے الفاظ کے اندر دوسری چیزیں نہیں ہونی چاہیے، اگر یہ ہوں گی تو پھر کوئی فرق نہیں رہے گا، پھر کوئی عزت نہیں رہے گی، پھر وہ سب چیزیں نہیں بنیں گی۔ معجزے کے وسیلہ سے پیدا ہوتی ہے، اس کی بنیاد انسانی ضرورت پر ہوتی ہے۔ جیسے ہی بنی اسرائیل قوم کو پہاڑوں میں جا کر پانی کی ضرورت پڑی تو وہاں پر پانی نہیں تھا۔ موسیٰ نے خدا سے پوچھا تو اس نے کہا مجھ سے کیا پوچھتے، جا چٹان کو کیا ہے کہ وہ پانی دے دے تجھے۔ ہے ویسے کوئی چٹان کے سامنے جا کر کھڑا ہو کر دیکھ کہے نا پانی دے دے تو میرے خیال میں اس کو خود کو عجیب لگے گا، میں کس کو کہہ رہا ہوں، یہ تو پتھر ہے، یہاں سے کیسے پانی آ سکتا ہے۔ لیکن آپ کا جو محال خدا ہے، جب وہ کہہ دے چٹان کو کہ پانی دے دے تو چٹان کو ہر حالت میں پانی دینا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور پھر آپ نے دیکھا پانی دیا کہ نہیں دیا، میں اس کی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا، پانی دیا چٹان نے۔ آپ کے خدا کی قدرت کے اندر یہ کرشمہ ہے، وہ خدا آپ کی چھوٹے چھوٹے کام نہیں کر سکتا، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں کر سکتا، وہ کر سکتا ہے، یس وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ لیکن آپ کے اندر اعتماد ہو تو، آپ کے ذہن کے اندر کوئی تصور ہو تو پھر یہ کام ہو سکتے ہیں، ورنہ نہیں ہو سکتے۔ یہ تصور آپ کو اپنے ذہن میں رکھنا ہوگا۔ نہمیہ القیہ کا کلام اور 20ویں برس کیسلیو کے مہینے میں جب میں مصر سوسن میں تھا تو ایسا ہوا کہ حنانی جو میرے بھائیوں میں سے، اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو نکال لیں بائبل مقدس میں سے نہمیہ پہلا باب اس کی 4 آیت میں سے یہ حوالہ نکال کر دیکھ لیں، اور اس میں سے کیا لکھا ہے کہ حنانی میرے بھائیوں میں سے ایک ہے اور چند آدمی یہودا سے آئے اور میں نے ان سے ان یہودیوں کے بارے میں جو بچ نکلے تھے، جو اسیری سے بچ نکلے تھے اور اسیروں میں سے باقی رہے تھے، اور یروشلم کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ وہ باقی لوگ جو اسیری سے چھوٹ کر اس صوبہ میں رہتے ہیں وہ نہایت مصیبت اور ذلت میں پڑے ہیں، وہ نہایت مصیبت اور ذلت میں پڑے ہیں۔ شاید جو اسیر ہو کر نبوکدنضر کے ساتھ آئے ہیں وہ اتنے ذلت میں نہیں ہیں جتنے وہ ہیں جو باقی بچ گئے، وہاں سے چھپ کر نکل گئے ادھر ادھر۔ ان کی عزت زیادہ خراب ہوئی ہے، نہ ان کا اناج، نہ ان کی عورتوں کی عزتیں، نہ کوئی دوسری چیزیں، کوئی بھی محفوظ نہیں ہے۔ ان کے پاس بہت غم کے علاوہ، رونے کے علاوہ، واویلا کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ وہاں پر ہم منظرنامہ کیا دیکھتے ہیں، جب یہ باتیں اس نے بتائیں کہ وہ نہایت مصیبت میں ہیں اور ذلت میں ہیں،
اور اس نے بتایا کہ یروشلم کی جو دیوار ہے، جو شہر کی جو ہیکل ہے، جو دیواریں ہیں شہر کی، سب پھاٹک جلے ہوئے ہیں اور سب دیواریں گر گئی ہیں. اور وہ اس طرح سے وہ ساری باتیں جب اس کو بتانے لگے، اس نے بتایا تو نہمیاں ان باتوں کے لیے جو جب اس نے سنی کہ میرے بھائی، میری قوم، میرے لوگ جو نہایت ذلت میں ہیں، وہ رونے لگا، زار زار رونے لگا. اس کے آنسو بہنے لگے، رونے لگا، نہایت درد اس سے ہوا، درد مندی کے ساتھ اس نے اپنی قوم کا غم کیا. آج کے لیڈر اپنی قوم کے لیے غم کرتے ہیں؟ دھیان سے سنو بچوں، میری طرف دیکھو، سب میں دیکھ رہا ہوں آپ کو، ادھر ادھر نہیں دیکھنا. کیا وہ دیکھتے ہیں اپنی قوم کے لیے کوئی روتا ہے؟ کوئی مصیبت کسی جگہ پر ہو تو کیا ہمارے آنسو بہتے ہیں؟ ہم نارملی لیتے ہیں سب چیزوں کو. میرے بھائیوں کے ساتھ، میری قوم کے ساتھ کچھ بھی ہو جائے ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا معنی ہے کہ ہمارا دل جو ہے وہ خدا کے ساتھ نہیں ہے. اگر ہمارا دل خدا کے ساتھ ہو تو ہمیں ضرور تکلیف ہو، ہمیں ضرور پریشانی ہو، ہم ضرور ان کے لیے آنسو بہائیں. جیسے نہمیاں نے آنسو بہائے، روزہ رکھا. درد مندی اس کو کہتے ہیں. میں تعریف کی بات نہیں کر رہا کہ میں اپنی کوئی تعریف کر رہا ہوں. جب انڈیا کے اندر میں نے دیکھا کہ ہماری بیٹیوں کو ان کی عزت کس طرح سے خراب کر رہے ہیں انڈیا کے لوگ، ہندو لوگ، تو ایک دن میں یہاں پر سب لوگوں کو سمجھانے لگا. میں سب کو بتانے لگا کہ پیارے بھائیوں بہنوں، آپ یہ نہ سمجھنا کہ ہم یہاں پر بڑے محفوظ ہیں. بس میرے خیال میں ایک ہی ہفتے کے بعد میں بھی رو رہا تھا یہاں پر. میں نے جب ان کی پکچر کو دیکھا تو میرے آنسو بہنا شروع ہو گئے کہ ہماری بیٹیوں کے ساتھ اس طرح سے ظلم کیا انہوں نے. یہ ہماری بیٹیاں ہیں، ہماری قوم کی بیٹیاں ہیں، ہماری عزت ہے، یہ ہمارے لوگ ہیں، ہمارے بدن کا حصہ ہیں، ہمارا خاندان ہے. یہ سب کچھ کیسے ہوا ہے ان کے ساتھ، کیوں کیا گیا؟ میں بھی رونے لگا، میں بھی آنسو بہانے لگا. اور پھر میں نے کہا سب کو دعا کرو، خدا کے تابع ہو جاؤ. اگر آپ سمجھتے ہو کہ ہم محفوظ رہیں تو ایک ہی قدرت ہے جو آپ کو محفوظ بنا سکتی ہے، اس کا نام یسوع مسیح ہے. اگر آپ اس کے بغیر زندگی گزارو گے تو آپ کبھی محفوظ نہیں رہ سکتے. آپ کی عزت، آپ کی کوئی چیز بھی محفوظ نہیں رہ سکتی. لیکن اگر آپ اس میں ہو کر چلتے رہو گے، اس کے ساتھ ساتھ چلتے رہو گے، تو اپنے فرشتوں کے وسیلہ سے آپ کو محفوظ بنا سکتا ہے، آپ کے راستوں کو محفوظ بنا سکتا ہے. یہ چلتا رہا. اسی طرح سے میں مضمون کو ذرا اس طرف نہیں لے کر جانا چاہتا. تو کیا ہوا؟ نہمیاں رونے لگا. خدا اپنے چنے ہوئے خادموں کو مقرر کرتا ہے تاکہ وہ زمین پر خدا کی بادشاہی کو لائیں. ہاللیلویا. اس نے جو رویا، جو کام، جو خدمت آپ کو دی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم جلدی سے خدا کی بادشاہی کو زمین پر لے کر آئیں. ہاللیلویا. اس کو لے کر آئیں. زمین پر خدا کی بادشاہی آئی جلدی سے. اس لیے اس نے آپ کو مقرر کیا ہے. جو آپ کو تصور آپ کے ذہن کے اندر ہے نا، میرے اس علاقہ میں بہت پریشر ہے، بہت مشکلات ہیں، گھٹنوں کے بل ہو جائیں، روزہ رکھیں، آنسو بہائیں کہ خدا میں اس علاقے کو، اس شہر کو تبدیل دیکھنا چاہتا ہوں. اور اس پریشر سے دعا کریں گے جب آپ، تو خدا آپ کو ایک رویا دے گا، ایک اسکیچ دے گا، ایک تصور آپ کے ذہن کے اندر ڈال دے گا کہ فلاں پاسٹر کے پاس جاؤ، اس کے ساتھ مل کر اس مقصد کے لیے دعا کر، کیونکہ وہ بھی اسی مقصد کے لیے دعا کر رہا ہے. ہاللیلویا. یہ خدا آپ کو تصور دے گا، آپ کو بتائے گا، آپ کو رویا دے گا، آپ کو اس کے ذریعہ سے بتائے گا. اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں، اگر مضبوطی چاہتے ہیں، چھوٹنا چاہتے ہیں، بچنا چاہتے ہیں، تو آپ کو یہ کرنا ہوگا. اس کے ذریعہ سے آپ بچ سکتے ہیں، قوم کو بچا سکتے ہیں، آزاد ہو سکتے ہیں. یہ سب چیزیں اس طرح سے ہوں گی. خدا اپنے چنے ہوئے خادموں کو مقرر کرتا ہے تاکہ وہ خدا کی بادشاہی کو زمین پر لائیں.
اور نہمیہ پہلا باب کی 4 آیت کو اگر دیکھیں تو لکھا ہے اور کئی دنوں تک وہ ماتم کرتا رہا. کیا کرتا رہا؟ کئی دنوں تک وہ ماتم کرتا رہا. یعنی جس چیز کی آپ کو ضرورت ہے نا، آپ اس کا بوجھ نہیں لیتے. میں اور آپ اس کا بوجھ نہیں لیتے. میں آپ پر ساری بات نہیں کرتا، میں بھی آپ کی طرح ہوں، میں بھی جسم رکھتا ہوں، ضرورتیں میری بھی ہیں، لیکن مجھے کس بات کو پیورٹی دینا ہے، کس بات کو میں نے زیادہ اہمیت دینا ہے. میرے مائنڈ کے اندر یہ چیزیں ہونی چاہیے. ایک لیڈر کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں. اس کے دماغ کے اندر، ابھی پاسٹر جی بات کر رہے تھے گھر میں بیٹھے، کہ ہر چیز کا مرکز جو ہوتا ہے نا وہ یہاں ہوتا ہے. کتنے لوگ سمجھتے ہیں یہاں ہوتا ہے؟ سب کو ہو، یہاں ہاتھ رکھ کر کہو ہر ایک چیز کا مرکز جو ہے وہ یہاں ہے. اگر آپ یہاں سے کمزور ہیں تو پھر آپ ناکام ہیں، پھر آپ بس سو جائیں، لیٹ جائیں، کچھ بھی نہیں ہونے والا. اگر آپ یہاں سے مضبوط ہیں تو وہ تقویت جو دماغی طور پر ذہن کے اندر جو تصور کے ساتھ آپ کام کریں گے تو وہ قوت بڑھتے بڑھتے پہلے نمبر پر آپ کے بازوؤں میں آئے گی. ہاللیلویا. پھر آپ کے دل، بدن میں، جان میں وہ ساری تقویت آئے گی. پھر آپ بھی کھڑے ہو کر کہیں گے اے نیاس، اے فلاں، اپنے قدموں پر سیدھا کھڑا ہو جا، یسوع مسیح تجھے شفا دیتا ہے. ہاللیلویا. پھر وہ کام ہوگے، پھر وہ جو تصور آپ کے ذہن کے اندر ہے وہ ہونا شروع ہو جائے گا، ورنہ کچھ نہیں ہونے والا. ان باتوں کو ہم نے ذہن کے اندر رکھنا ہے. بوجھ کے ساتھ دعا کرنی ہے. جب ہم بوجھ کے ساتھ دعا نہیں کرتے، اصل میں دعا کرتے کرتے ہم کرتے کیا ہیں کہ فلاں پاسٹر کے پاس وہ بڑی مدد کرتا ہے. اے یسوع مینوں اس پاسٹر نہ کدے ملا دے میرے فیر ہی. یسوع پھر ساڈے والے ویکھ کے ہسدا ہی ہونا ہے کہ ویکھ ہے اس کے پیسے پر نظر رکھ کے یہ کیا کہہ رہا ہے. اے یسوع مینوں اس پاسٹر نہ ملا دے، جب اس یونیورسٹی کا پاسٹر بن جا. اس کے بدلے میں ہم یہ زیادہ بہتر نہیں ہے کہ میں یسوع سے ملوں، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا، میں یسوع سے ملاقات کروں کہ یسوع تو مجھے بتا کہ مجھے کس طرف جانا ہے. حالانکہ پتہ بھی ہوتا ہے مجھے اس طرف جانا ہے، مجھے یہ کرنا ہوتا ہے، پھر بھی ہم پوچھتے رہتے ہیں یسوع تو مجھے بتا میں کیا کروں. یہ جو سارا پیغام کلام اس نے آپ کو دیا ہے نا، اس میں پورا مکمل سکیچ ہے کہ میں نے اور آپ نے کرنا کیا ہے. ہم نے کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. اور ایسے بوجھ کے لیے جذبہ جوش فراہم کرتا ہے. جب آپ ایسا بوجھ بڑی رویا کو جنم دیتا ہے تو ایسا بوجھ رویا کے لیے جذبہ اور جوش فراہم کرتا ہے. پھر آپ جوش سے دعا کرتے ہیں، جیسے ایلیا نے دعا کی جوش کے ساتھ کہ 3 سال مینہ برسے تو مینہ نہیں برسا. ہاللیلویا. یہ جوش آپ کے ذریعے سے بھی کام کر سکتا ہے، یہ جذبہ آپ کی زندگیوں میں بھی کام کر سکتا ہے، لیکن ہم کرتے نہیں ہیں. ہم یوں کہ تو ہیں، اور کچھ ہم بڑے سائنسی طور پر چیزوں کو سیکھتے ہیں اور سائنسی طور پر کام کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہم کچھ وقت گزار لیتے ہیں اسی طرح سے بغیر رویا کے، بغیر پلان کے. تو پھر آگے بڑھیے. تو آگے ہے اور بوجھ ہوتا کیسے ہے جی، سب کچھ کیسے بنتا ہے، وہ جوش فراہم کیسے کرتی ہے. اور روزہ رکھا، اور اس نے روزہ رکھا اور آسمان کے خدا کے حضور میں دعا کی، اپنا گناہ مانا، اپنی قوم کا گناہ مانا. تو آگے چلتے ہوئے تھوڑا سا وقت مجھے برداشت کیجیے گا. تو آگے کیا ہے؟ کیا آپ کو واضح طور پر معلوم ہے کس مخصوص ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بلایا گیا ہے آپ کو؟ کیا مختصر اس کا پیراگراف میں اس کو لکھیں، ذرا اس کو نوٹ کریں کہ مجھے خدا نے کس مقصد کے لیے بلایا ہے. آج سب سے بڑا پاسٹر وہ ہوتا ہے جو زیادہ عبادتوں میں بریانی والی باتوں میں زیادہ کلام سنائے. اس کو بڑا پاسٹر سمجھتے، بڑی میٹنگ، بڑھیا وہ بات نہیں ہے، کیونکہ وہ بریانی کا پاسٹر ہے. رویا اس کے پاس ہے نہیں ہے، نو پرابلم. وہ خوش کرنے کے لیے الفاظ بولتا رہے گا اور وہ اسی سے کام چلاتا رہے گا، لیکن رویا رکھنے والا پاسٹر جو ہوتا ہے وہ خدا کے مقصد کے ساتھ ہوتا ہے، وہ خدا کے پلان کے ساتھ ہوتا ہے، وہ خدا کے مقصد کے تحت کام کرتا ہے.
اور میں آپ کو بتاتا چلوں، ہم نے ان سب چیزوں کو دیکھنا ہے اور ان چیزوں کے ذریعہ سے ہم نے اس کام کو کرنا ہے۔ اور چلیے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، تو آگے کیا ہے؟ اور کیا آپ کو واضح طور پر معلوم ہے کہ کس مخصوص ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بلایا گیا؟ ایک مختصر پیراگراف میں لکھیں اس کو، یقین کریں کہ آپ ضرورت پوری کر سکتے ہیں۔ یقین کریں کہ آپ ضرورت پوری کر سکتے ہیں۔ سارے بولو ہاللیلویہ۔ ضرورت آپ پوری کر سکتے ہیں، لیکن اگر خدا کے پلان کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اگر خدا کے مقصد کے تحت آپ کام کرتے ہیں، تو پھر یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ کچھ شبہ نہیں ہے، کچھ بھی شبہ نہیں ہے۔ تھوڑا سا میں اس بات پہ بھی ذرا غور چاہتا ہوں، اب میری اور آپ سب کی بھی ہو۔ فرما برداری، ہماری جو فرما برداری ہے، فرما برداری کہتے کس کو ہیں؟ فرما برداری ایمان پر چلنے کا تقاضا کرتی ہے۔ فرما برداری کیا کرتی ہے؟ ایمان پر چلنے کا تقاضا کرتی ہے۔ ایمان پر چلنے کا تقاضا۔ اگر میرے پاس ایمان نہیں ہے تو پھر میں، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ پھر ہم اسی طرح سے ہیں جیسے بیل گام گھوڑا ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی بیٹھ جائے بیل گام گھوڑے کے اوپر، پیارے بھائیوں بتاؤ وہ کہاں لے کے جائے گا اس کو؟ جدھر ہوتی مرضی انہیں ادھر لے کے جانا ہے۔ پھر آپ کی کوئی منزل نہیں ہے، آپ کی کوئی منزل نہیں ہے کہ آپ وہاں پہنچنا چاہتے ہیں، جوڑے پل صدر جانا چاہتے ہیں، آپ کی مرضی پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا، وہ بنسپورے جائے، جلو جائے، انڈیا کی طرف چلا جائے، یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے۔ خدا کی قدرت سے ایمان پر چلنے کا تقاضا پورا کرتی ہے فرما برداری، اور خدا اور انسان کے سامنے جواب دہ ہونے کے لیے قابل بناتی ہے۔ کیا کرتی ہے؟ خدا اور انسان کے سامنے جواب دہ ہونے کے قابل بناتی ہے۔ فرما برداری کیا کرتی ہے؟ کیا کرتی ہے؟ انسان اور خدا کے سامنے کیا کرتی ہے؟ جواب دے۔ جو فرما بردار ہوتا ہے وہ جواب دہ ہوتا ہے، وہ خدا کو بھی جواب دہ ہوتا ہے اور لوگوں کو بھی، انسانوں کو بھی، کہ اس نے کس طرح سے کام کیا ہے۔ اگر وہ ٹرو کام کرتا جائے گا تو لوگ اس کی تعریف کریں گے۔ میں بتاتا ہوں آپ کو، کئی لوگ کہتے ہیں کہ پاسٹر کا پرسنل کچھ اور ہوتا ہے، جو لیڈر ہوتا ہے اس کا پرسنل کچھ اور ہوتا ہے، اور وہ جو پبلک کے سامنے جو ہوتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں یہ جھوٹ ہے، اس کا پرسنل کچھ نہیں ہوتا۔ جو لیڈر ہوتا ہے نا، اس کا پرسنل کچھ نہیں ہوتا، وہ فلی طور پر لوگوں کا، قوم کا سرمایہ ہوتا ہے، کیونکہ قوم جو ہے اس کے حکم کے مطابق چلتی ہے۔ تو پھر وہ قوم کا سرمایہ ہے کہ نہیں؟ کیوں جی بات سمجھی؟ پھر وہ قوم کا سرمایہ ہے، پھر اس کا پرسنل کچھ نہیں ہے، وہ قوم کا سرمایہ ہے، قوم کا لیڈر ہے، قوم اس کے کہنے کے مطابق چلتی ہے۔ تو پھر وہ قوم کا لیڈر ہے تو پھر وہ جواب دہ ہے، قوم کو، خدا کو جواب دہ ہے، انسان کو جواب دہ ہے کہ یہ ایسے ایسے کیوں ہے، وہ یہ ایسا کیا ہے۔ ضرورت کو پورا کرنے کے لیے پہلا قدم کیا ہے؟ عمل۔ ضرورت کو پورا کرنے کے لیے سب سے پہلا قدم کیا ہے؟ عمل۔ کسی چیز پر عمل کرنا۔ خدا کے جو اس نے آپ کے دماغ کے اندر ایک سکیچ رکھا ہے، ایک تصور رکھا ہے، اس پر چلنے کا پہلا قدم بڑھے اس کی طرف، اس سکیچ کی طرف جو خدا نے آپ کے مائنڈ کے اندر رکھا ہے کہ میں یہ کروں گا، اس کے مطابق پہلا قدم